مجھے نہیں آتا، ایک مولا علی کا خط میں نے نہیں پڑھا، 450 کلمات قصار ہیں علی حیدر کرار کے، ایک جملہ نہیں پڑھا۔ صحیفہ سجادیہ جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے، اس کی ایک دعا میں نے نہیں پڑھی۔ لوگوں نے حدیثیں گھڑی ہیں، اوشیو تمہیں گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں رب نے 14 معصوم اور 12 امام ایسی عطا فرمائے ہیں، زمانہ ختم ہو سکتا ہے، ان کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تم تو سیکھنے والے بنو۔ کیوں میرے چوتھے امام نے فرمایا تھا، سنیے گا مولا کا کلام، فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا۔ فرمایا اگر چاہتے ہو آڈیو وال والو، سرگودے والو، ذرا جاگنا اور غور کرنا۔ تیرا چوتھا امام کہہ رہا ہے، او ہمارے شیعہ، اگر چاہتی ہو کہ لوگ ہمارے بن جائیں، شیعہ بن جائیں، عزادار بن جائیں، محب اہل بیت بن جائیں، او میں زین العابدین تمہیں کلیہ بتاتا ہوں۔ مولا کیسا کلیہ ہے؟ فرمایا جس دن تم لوگوں تک ہمارے علم کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے، جس دن زمانہ ہمارے علم کے حسن سے آگاہ ہو گیا، اسی دن لوگ ہمارے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے گھرانے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناکام ہیں، ہم نے علوم اہل بیت لوگوں تک پہنچائے نہیں۔ پورا دن مجلس ہوتی ہے، ہونی چاہیے، عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ہم عزاداری حسین کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ خمینی بت شکن سے بھی امامہ تھا جس نے فرمایا تھا کہ وہ ہاتھ چومے جانے کے لائق ہیں جو غم حسین میں سینے پہ رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، ہماری زندگی ہے۔ لیکن یاد رکھ، عزادار مرضی کا نہ بن، عزادار ویسا بن جیسے زہرا کا لال بنانا چاہتا ہے۔ صاحب کردار، کیوں چوتھے امام کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ فرمانا پڑا لوگوں تک ہمارا علم پہنچاؤ، ہمارا عقیدہ پہنچاؤ، اپنی مرضی کا عقیدہ نہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ممبر بھی ہمارا ہوتا ہے، امام برگاہ بھی ہمارا ہوتا ہے، ڈھیر ساری نیازیں دے کر جب بلاتے ہیں تو ممبروں پہ آ کے کہا جاتا ہے اور جناب چھڈو لڑن دی کیڑی لوڑ ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ سرگودے والوں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو بدبخت کہتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ اسے کہے پھر امام بھی اپنا بنا، رب بھی اپنا بنا، قرآن بھی اپنا بنا۔ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ وہ سچا مذہب ہے جس میں اپنا اپنا عقیدہ نہیں ہے، اس میں وہی عقیدہ ہے جسے رب نے بنایا ہے، جبریل نے لایا ہے، مصطفیٰ نے پہنچایا ہے، علی نے پھیلایا ہے، حسین ابن علی نے بچایا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اپنا اپنا عقیدہ کیا مانا؟ قبر میں مردے کو لٹاتے ہو نا، تھوڑا بولو نا میرے نام، قبر میں مردے کو لٹاتے ہو نا۔ مولانا سرہانے بیٹھتا ہے، خان مر گیا، ملک مر گیا، سید مر گیا، کوئی دنیا سے گیا، تلقین الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ خان صاحب کا رب اور ہے، ہمدانی صاحب کا رب اور ہے، ملک صاحب کا رب اور ہے، مولانا کا رب اور ہے، ذاکر کا رب اور ہے، ماتمی کا رب اور ہے، نوح خان کا رب اور ہے یا ایک ہے؟ بولو پھر میرے، سب کا ایک ہے۔ تو جب رب ایک ہے تو عقیدے الگ الگ کیوں؟ اور دیکھیے سوشل میڈیا پہ لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں، جناب ہم علماء کے ساتھ بیٹھنے کو تو تیار ہیں لیکن ہمارا عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، عقیدہ اپنا اپنا ہوگا۔ یاد رکھ، نہ کسی کا اپنا عقیدہ نہیں ہے، نہ عامر ہمدانی کا
عقیدہ اپنا ہے نہ کسی مولانا کا عقیدہ اپنا ہے. عقیدہ وہی ہے جسے رب نے بنا کے بھیجا ہے. میں لمبی کتابوں کے حوالے نہیں دیتا, میں تمہیں نہیں کہتا جا بڑی بڑی کتابیں پڑھ, میں نہیں کہتا جا بڑے بڑے مراجع کو پڑھ. ایک چھوٹی سی نماز جعفریہ ہے, 2 ورقوں پہ لکھی ہوئی تلقین ہے. جب قبر میں لٹاتے ہو, چاہے ذاکر لیٹا ہو, چاہے مولانا لیٹا ہو, چاہے ماتمی لیٹا ہو, چاہے عزادار لیٹا ہو, ہر کسی کے سرانے مولانا پڑھتا ہے, نیچے والا شان ہلاتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے, اسما افہم یا فلاں بن فلاں, اے فلاں بن فلاں سن اور سمجھ, ابھی تیری قبر میں تھوڑی دیر کے بعد 2 فرشتے آئیں گے, رب کی طرف سے آئیں گے, تو اس سے 6 سوال کریں گے. من ربوں کا, من نبیوں کا, من اماموں کا, ماں دینوں کا, ماں کتابوں کا, ماں قبلتوں کا. 6 سوال تجھ سے پوچھے جائیں گے, 3 من کے ساتھ, 3 ماں کے ساتھ. پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون, دوسرا سوال ہوگا تیرا نبی کون, تیسرا سوال ہوگا تیرا امام کون, چوتھا سوال ہوگا تیرا دین کیا, 5واں سوال ہوگا تیری کتاب کیا, 6واں سوال ہوگا تیرا قبلہ کیا. اب کہے اپنے اپنے عقیدے, اگر عقیدے اپنے اپنے ہوتے تو پھر رب بھی اپنے اپنے بنانا. جو مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے وہ تمہیں میں بتا دیتا ہوں. من ربوں کا جواب ہے اللہ ربی, من نبیوں کا جواب ہے محمد مصطفیٰ نبی جی, من اماموں کا جواب ہے علی سے لے کر مہدی تک 12 کی امامت و ولایت کا اقرار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گھبراہٹ سنی گے میری بات؟ ماں دینوں کا یہ عجب ہے, جہالت کی انتہا ہے. آپ کے ممبروں پہ کہتے ہیں او مسلمان نسی شیعہ, اصل مسلمان وہ ہے جو شیعہ علی ابن ابی طالب ہے. کیوں اسلام کو شیعت سے جدا کر رہے ہو, کیوں شیعت کو اسلام سے جدا کر رہے ہو, یہ کیا منطق ہے؟ میرے خیال ناراض ہو گئے ہو. شیعہ ہی مسلمان ہے, وہ شیعہ ہم وہ مسلمان ہم شیعہ نہیں. میں شیعہ بھی ہوں, مسلمان بھی ہوں, میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں, محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں, مسلمان ہونے کے لیے علی ولی اللہ پڑھتا ہوں, شیعہ ہونے کے لیے میں مسلمان بھی ہوں, میں مسلمان ہوں, میں شیعہ ہوں. حسین کا عزادار مسلمان نہیں. اور ایک جملہ اور عرض کرتا چلو دوستو, خیال رہے, کبھی مثال نہ دینا ہو جناب چھڈو نماز دی کیا اہمیت ہے. وہ بھی تو جمعہ پڑھ کے امام حسین کو قتل کرنے آئے, وہ بھی تو نماز پڑھتے تھے, وہ بھی تو قرآن پڑھتے تھے. معذرت کے ساتھ مجھے روایتوں کی تصدیق نہیں ہے, لیکن بالفرض اگر ان کو مان لیا جائے کہ نماز پڑھ کے قتل حسین کے لیے آئے, تو اس لعنتی یزیدی کی نماز کو یاد کیوں کرتا ہے, تو حسین کے اکبر کی نماز کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ تیرا آئیڈیل ایک یزیدی کی نماز ہونی چاہیے, یا تیرا آئیڈیل حسین ابن علی کا سجدہ ہونا چاہیے؟ میں اس نماز کو کیوں یاد کروں جس کی نماز اس کی نماز پہ لعنت کرے. دل میں بغض حسین ہو تو نماز لعنت نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ تو میں لعنتی کی نماز کیوں یاد کروں؟ میں حبیب ابن مظاہر کی نماز کیوں نہ یاد کروں؟ میں زہیر ابن کین کا سجدہ کیوں نہ یاد کروں؟ میں ہم شکل پیغمبر علی اکبر کی اذان کیوں نہ یاد کروں؟ میں شامی غریبہ لٹی ہوئی ردا والی زینب کی نماز کو یاد کیوں نہ کروں؟ میں اس قاری قرآن کو یاد کیوں کروں جس کی زبان میں تو قرآن تھا لیکن سینے میں نہ تھا؟
مجھے تو اس کے قرآن کو یاد کرنا ہے۔ عاشور کی شب میرے دوستو، جب تاریخ کے نورہ کو پلٹو، آخری شب ہے اہل بیت کی، تھوڑی دیر کے بعد بہن سے بھائی جدا ہوگا۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن ایک جملہ کہے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد شب عاشور کی بات کر رہا ہوں، شب گزرے گی، صبح نمودار ہوگی، بھائی بہن کے پاس نہیں ہوگا، باپ بیٹی کے پاس نہیں ہوگا، بیٹی باپ کے پاس نہیں ہوگی، ماں بیٹے کے پاس نہیں ہوگی، بیٹا ماں کے پاس نہیں ہوگا۔ اب مجھے جب تاریخ کے اوراق کھول کے بتا دو، کیا وہ رات آل رسول نے نماز کے بغیر گزاری ہے یا قرآن کی تلاوت کے بغیر گزاری ہے؟ تاریخ نے آج بھی تیرے مولا کے ان جملوں کو سنہری حرفوں میں لکھا ہے کہ تیرا حسین سجدے سے سر اٹھا کے کہہ رہا تھا، اللہم انی احب الصلاۃ و تلاوت کتابہ، اور میرے اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ شب اگر مہلت مانگی ہے تو اس لیے مانگی ہے کہ مجھ حسین کو تیرے قرآن اور تیری نماز سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو محبت ہے نماز کی خاطر، محبت ہے قرآن کی خاطر۔ میرے دوستو خیال کرو، علم ہے آپ کی میراث۔ سمجھ لیا تھا دنیا کے یزید نے کہ شاید یہ مکتب مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا جب دنیا کا یزید آپس میں لڑ رہے تھے تخت و تاج کے لیے، زہرا کا لال محمد باقر اور محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق اپنے نانے کا دین پھیلا رہے تھے، اور انہی لوگوں کو پلٹایا گیا جن کو 35 سال امام زین العابدین تیار کرتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لائق شاگرد مکتب اہل بیت کے تیار ہوئے، جن میں کوئی زرارہ بن آجن بنا، کوئی محمد بن مسلم ثقفی بنا، کوئی حضرت کمیت اسدی بنا، کوئی حضرت ابو بصیر بنا، کوئی حضرت حشام بنا، کوئی بہلول دانا۔ چھو ان ہستیوں کے حالات پڑھو، ان ہستیوں کی زندگیاں پڑھو۔ کون ہے زرارہ بن آجن؟ ناراض سنی ہوگے میری بات۔ کون ہے محمد ابن مسلم ثقفی؟ کون ہے حضرت کمیت اسدی؟ کون ہے ابو بصیر علیہ رحمہ؟ کون ہے 18 سال کا نوجوان حشام؟ اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے تو میں ایک ایک جملہ ان سب بزرگوں کی حیات طیبہ کا سنا دوں، توجہ رہے۔ کون ہے زرارہ بن آجن؟ کتنی محبت ہے مولا علی سے سرگودے والوں کو، بہت محبت ہے، قدر کرتا ہوں آپ کی محبت کی، لیکن ناراض نہ ہونا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ کتنی حدیثیں مولا کی یاد ہے؟ اے شیعہ تمہارا مذہب تو وہ باکمال تھا، فرمائے 40 حدیثیں یاد کر کے عمل کر لو، ہم تمہاری جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ جن کو رب نے 14 معصوم 12 امام دیے ہوں، عالم ہوں، سارے عالم علم دنیا بھی میرے بزرگوار سے سن رہے تھے، اور ان کے محبوں کو 10 حدیثیں نہ آتی ہوں۔ غور کرو، زرارہ بن آجن 30,000 حدیثوں کا حافظ۔ کوئی میری گل تو انہوں سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی؟ کتنے ہزار؟ سارے مل کے بولو کتنے ہزار؟ 30,000 حدیثوں کا حافظ۔ امام محمد باقر فرمانے لگے، زرارہ جاؤ مسجد نبوی، میرے نانے محمد کا ممبر خالی ہے، اس پہ بیٹھو، لوگوں کو ہماری فقہ سے آگاہ کرو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے شیعوں میں تمہارے جیسے شیعہ پیدا ہو جائے۔ زرارہ بن آجن اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ میں چاہتا ہوں، 5ویں امام کہہ رہے ہیں، جاؤ میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھو، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر تمہارے جیسے شیعہ پیدا ہو۔ 30,000 حدیثوں کا حافظ محمد ابن مسلم ثقفی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر زرارہ، ابو بصیر اور محمد
مسلم نہ ہوتے لوگوں تک ہم آل محمد کی فقہ نہ پہنچتی. آج جاہل کھڑا ہو کے مشورہ دیتا ہے آغا سستانی ای میں کیوں لکھیے, آغا رہبر کا فتویٰ ایسا کیوں آیا, چلو لعنت کرو. اور یاد رکھنا لعنت کسی کا نام لے کے کرنے سے نہیں ہوتی, لعنت اپنا مصداق خود ڈھونڈ لیتی ہے. یاد رکھنا جو کچھ مراجع کے خلاف کر سکتے ہو کر لو. چاند کی طرف تھوکنے والے کو چاند کا نقصان نہیں ہوتا, اپنے چہرے پہ تھوک آتا ہے. نہ ماں بکواس کرو مراجع کے خلاف. جو 40 سال 80 سال علی کے روزے پہ بیٹھا ہوا ہے, اگر اسے ولایت علی کا نہیں پتا ہے تو جس کو استنجا بھی نہیں آتا اسے ولایت علی کا کیا پتا. کیا ہے ولایت علی؟ کھلونا ہے. محمد ابن مسلم ثقفی 46,000 حدیثوں کا حافظ. کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ 46,000 حدیثوں کا حافظ, اس زمانے کا بہت بڑا امام. میں نام نہیں لوں گا, اشارہ کر کے گزروں گا. ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی, کہا ایک عورت مر گئی ہے, بطن میں بچہ زندہ ہے, ماں مر گئی ہے, بچہ زندہ ہے. اے دنیا کے امام بتا, جس کو دنیا کی سپورٹ حاصل تھی, جس کے پاس لوگ پکڑ پکڑ کے, یہ آج کل جلسے ہو رہے ہیں نا, یہ آج کل جلسے ہو رہے ہیں نا, آج بھی موٹر وے بند ہے. بہت سے علماء عام بہت ساری جگہوں کا شیڈول ان کا خراب ہوا ہے, موٹر وے بند ہے, پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں جلسوں میں. اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا, پکڑ پکڑ کے بھیجتے تھے, اس کو سنو, پکڑ پکڑ کے بھیجتے تھے, اس سے فتویٰ لو. یا اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. آگے اس امام کے پاس عورت, بتاؤ مسئلہ کیا ہے, کیا کریں, ماں بچے سمیت ماں دفن کر دیں یا کیا کریں؟ حیران ہو کے کہتا ہے مجھے نہیں پتا. تو کہا پھر بتانا اس کا جواب کون دے گا؟ دنیا کے امام کا جواب آیا, فلاں مسجد میں چلی جاؤ, محمد باقر کا شاگرد محمد ابن مسلم ثقفی بیٹھا ہوگا, اس سے پوچھ لینا, جو جواب دے گا وہ قرآن اور 14 کے فرمان کے مطابق ہوگا. اور پتہ ہے پھر جاتے جاتے ایک جملہ بھی کہا, جب مسئلہ پتہ چل جائے نا پہلے مجھے آ کے بتانا. پتہ نہیں تسی میری گل سمجھے, جب مسئلے کا علم ہو جائے نا واپس آ کر مجھے بتانا. گئی وہ بڑھیا محمد ابن مسلم شاگرد امام محمد باقر امام زین العابدین کے پاس, کہ یہ مسئلہ اس کا جواب چاہیے. فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ زندہ کی عزت زیادہ ہے, زندہ کی اہمیت زیادہ ہے. عمل جراح سے بطن چاک کرو, بچہ نکالو, پھر ماں دفن کرو. مسکرائے محمد ابن مسلم اور فرمانے لگے ذرا یہ بتا تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا؟ تھوڑی میری گل سمجھیے, یہ بتا تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا؟ کہا فلاں نے. کہا کچھ اور بھی کہا؟ کہا یہ بھی کہا جب مسئلہ پتہ چل جائے پہلے مجھے بتانا. وہ گئی مسئلہ اس صاحب کو بتایا. جب صبح جناب مسلم اس کے درسگاہ کے پاس سے گزرے تو اندر بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو کہہ رہا تھا کل یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا, جواب میں نے بتایا ہے. مسکرا کے محمد باقر کا شیعہ گزر گیا. 46,000 حدیثوں کا حافظ, کمیت اسدی, ہزاروں فرامین معصوم کا حافظ, ذاکر, مداح آل بیت, شاعر. جاگ دے بیٹھے ہو, سن گئے ہو. کمیت اسدی
امام محمد باقر بلاتے تھے، کمیت جاؤ میرے پاس آؤ، کمیت ادھر آؤ، قنات لگ جاتی، خانوادہ رسالت ایک طرف ہوتا، امام اپنے رفقا کے ساتھ دوسری طرف بیٹھتے، فرماتے کمیت میری جد کی مدح کرو، میں اپنی جد کی مدح سننا چاہتا ہوں، قصیدہ پڑھو میری جد کا، ایسا قصیدہ پڑھ کہ جس پہ امام راضی ہو تو انعام دنیا کا مال نہیں جنت ملتا ہے۔ توجہ رکھنا میرے جملے پر، ناچنے کا نام جشن نہیں ہے، ڈھولوں جیسے فسق و فجور میں بہہ جانے کا نام جشن نہیں ہے۔ کمیت میرے جد کی مدح کرو۔ کمیت آئمہ کی شان بیان کرتا، توجہ رے، جب قصیدہ ختم ہوا نا، ایک تھیلی اٹھائی میرے پانچویں امام نے، 1,00,000 درہم تھے اس کے اندر، 1,00,000 درہم۔ فرمایا کمیت یہ لو۔ کیا عقیدہ تھا؟ عرض کرنے لگا فرزند زہرا، میں نے قصیدہ ان درہموں کے لیے تو نہیں پڑھا تھا، میں نے آپ کی مدح، آپ کے گھر کی شان ان درہموں کے لیے بیان تو نہیں کی تھی۔ مسکرا کر میرے مولا نے فرمایا کمیت یہ درہم تو تیری زندگی کی گزر بسر کے لیے ہے، تیرے قصیدے کا انعام درہم نہیں میرے رب کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ عرض کرنے لگا فرزند زہرا، اگر اس کے بدلے کچھ اور سوال کروں تو مولا عطا فرمائیں گے؟ توجہ رے، اگر ان درہموں کے بدلے کچھ اور مانگوں تو مولا وہ عطا فرمائیں گے؟ فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مولا یہ درہم پاس رکھ لو، اس کے بدلے مجھے اپنے بدن کا اترا ہوا ایک کرتا عطا کر دو۔ میری نگاہ میں درہموں کی اہمیت تھوڑی ہے، تیرے بدن کے اترے ہوئے کرتے کی اہمیت زیادہ ہے۔ کرتا آتا ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سارے عوام مل کے بلند تر صلوات پڑھے محمد۔ آپ کے آئمہ نے اسلام کی پہلی یونیورسٹی، آخری 2 جملے کس نے بنائی؟ جب آپ کا بچہ یونیورسٹی اور کالج جائے نا تو اس کو سکھاؤ، اس کو بتاؤ، سمجھاؤ، صبح کالج جائے شام مدرسے آئے، تاکہ اس کو مدرسے کا عالم بتائے جس بائیو کو تو پڑھنے جا رہا ہے، اس بائیو کو تم تک پہنچانے والا بھی میرا امام صادق ہے، تاکہ یہ دنیا کے سامنے جا کر دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرے۔ اور میرے دوستو خیال کرنا، پہلی اسلام کی یونیورسٹی آج دنیا حیران تحقیق کر رہی ہے آپ کے آئمہ پر۔ دنیا کے 25 سکالر اکٹھے ہوئے، جن میں 23 غیر مسلم ہیں، 2 مسلمان ہیں، کتاب لکھی سپر مین ان اسلام، سپر برین ان اسلام، اسلام کا بہترین دماغ، اسلام کا بہترین انسان۔ جواب لکھا جعفر صادق۔ توجہ رے، آخری لفظ کہہ رہا ہوں، اسلام کی یونیورسٹی بنائی کہاں؟ ریاض الجنہ میں۔ ریاض الجنہ جان دے، روزہ پیغمبر کے ساتھ، جہاں حاجی صاحب 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، دھکے دے کے اندر گھسنا پڑتا ہے، تو نماز پڑھتا ہے، یہیں پر جعفر صادق نے نانے کا علم پڑھایا ہے۔ 4000 شاگرد، صلی علی محمد۔ صلوات میں پڑھ دے بندے جی میں آدھے بندے وہ مولوی جی چھٹی کر دے ہو۔ جتنی رب نے طاقت دی ہے آل رسول پہ بلند تر صلوات۔ توجہ، 4000
اور آپ کمال سنیں گے اپنے امام کی یونیورسٹی کا، زبانیں الگ ہوتی، موضوع علم الگ ہوتا، کوئی حایت پہ، کوئی الجبرے پہ، کوئی بایو پہ، کوئی کیمسٹری پہ، کوئی خلیات پہ، کسی کی عبرانی زبان، کسی کی لاطینی زبان، کسی کی فرانسیسی زبان، کسی کی ہندکو زبان، کسی کی پرشین زبان، کسی کی عربی زبان، پڑھانے والا اکیلا امام صادق۔ یہ مدرسہ ہے نا، 40 کے قریب طلبہ ہیں، 4 استاد ہیں، وہاں 4000 شاگرد تھے، موضوع الگ، سبجیکٹ الگ، زبانیں، لینگویج الگ، پڑھانے والا اکیلا فرزند زہرا امام صادق۔ صبح کی نماز پڑھ کے نانے کے منبر پہ بیٹھ جاتا، ہاتھ میں کتاب نہ ہوتی، ہر شاگرد اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا، اپنی زبان میں سوال کرتا، زہرا کا بیٹا اسی کی زبان میں جواب عطا فرما دیتا۔ اور اب حیران ہوں گے، ہر علم کے ہر موضوع کے اندر آپ کے امام نے ایک ڈاکٹر پیدا کیا، ڈاکٹر مین پی ایچ ڈی ڈاکٹر، مخصص، تخصص کرنے والا، حایت میں، الجبرے میں، بایو میں، سیلز میں، کلیات میں، ایک ایک امام نے مخصص پیدا کیا۔ دنیا کے اندر جب امام کے علم کا شہرا ہوا، ذرا غور کیجئے گا، دنیا کے بڑے بڑے علماء، فضلاء، حکماء جب میرے امام صادق سے مناظرہ کرنے آتے تھے تو امام زمین کے فرش پہ بیٹھے ہوئے کبھی حشام کی طرف اشارہ کرتے، کبھی ابو بصیر کو اشارہ کرتے، کبھی زرارہ کو اشارہ کرتے، فرماتے پہلے علم سے مناظرہ کرو پھر مجھ سے مناظرہ کرو۔ صلی علی محمد وآل یوں دین آل محمد ان پاکیزہ ہاتھوں سے ہوتا ہوا آج آپ تک پہنچا ہے۔ شیعان حیدر کرار اس دین کی قدر کیجیے، ان مراکز کو مضبوط بنائیے، ان اداروں کے ساتھ اپنا تعاون کیجیے۔ اتنا یقین رکھنا یہاں سے بے دین پیدا نہیں ہوگا۔ زیادہ نہ بھی پڑھ سکا تو قرآن تو صحیح پڑھ ہی لے گا، اور یاد رکھنا نتیجہ بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، عمل بندے کی ذمہ داری ہے۔ یہ سوچ کے اس امام کے ادارے میں قدم رکھا کرو کہ نعمت خدا سے کم نہیں ہے۔ جب حلال اور حرام کا علم نہیں ہوگا تو اسی بوریے پہ بیٹھا ہوا عالم تجھے بتائے گا کہ جعفر صادق کی فقہ میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ ان مدارس کی قدر کیجیے، ان علماء کے دستے بازو بنیے۔ کن عالما او متعلما او محبا لہما لم تکن رابعا، عالم بننا، متعلم بننا، یا ان دونوں سے محبت کرنے والا بننا، چوتھی قسم نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ دین خدا کا بچ گیا، گھر زہرا کا لٹ گیا۔ مومنین ذرا غور کیا کرو تنہائیوں میں بیٹھ کر، خدا کا دین بچا ہے، گھر کس کا لٹا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں دین بچ گیا، گھر زہرا کا لٹ گیا۔ میرے بھائیوں سوچا کرو تنہائیوں میں بیٹھ کر، نہ تیری بیٹی بازار گئی ہے نہ میری بیٹی بازار گئی۔ خان بیٹھے ہو، ملک بیٹھے ہو، سید بیٹھے ہو، بڑے ہی عزت دار ہو جاؤ، زہرا کی بیٹیوں کی جوتوں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ کتنی باپردہ اور باحیا بیویاں تھیں، نانے کے مزار پہ آدھی رات کو جایا کرتی تھیں، چراغ بجھ جاتے تھے، مجاور اٹھ جاتے تھے، پہلے حسن کو بھیجا جاتا، دیکھ نانا کے مزار پہ کوئی چراغ تو نہیں جل رہا، کوئی مجاور تو نہیں سویا ہوا، مجھے امام سے بتاؤ جب اللہ کے دین کو ضرورت پڑی کیا وہی زینب بازار میں ننگے سر میں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ
کی عبادت قبول فرمائے، اور کوئی غم نہ دیکھو غم آل رسول کے علاوہ۔ اور مجھے امام سے بتاؤ کیا دین پہ اس بی بی کی چادر لگی ہے جو تنگ گلیوں اور بازاروں سے گزری ہے؟ ایک دو بار بی بی کوفے میں آئی ہے، ایک بار شہزادی بن کر اور ایک بار قیدی بن کر۔ جب شہزادی بن کر آئی ہے نا تو بابے کی حکومت تھی، محملوں میں لپٹی ہوئی نبی زادیاں تھی، بھرگوں میں لپٹی ہوئی نبی زادیاں تھی، محملوں میں بیٹھی ہوئی نبی زادیاں تھی، باب علی کا دور حکومت تھا، بازار بند تھے، مردوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن جب 61 ہجری کے بعد زینب کبریٰ کوفے آئی ہے نا، اب بازار بند نہ تھے، بازار سج رہے تھے، اب مرد گھروں کے اندر معصور نہ تھے، ڈھولوں کی تاب پہ ناچ رہے تھے، کوئی شراب پی رہا تھا، اور رسی میں بندھی ہوئی نبی زادیاں رو رو کر کہہ رہی تھی چادر دو ہم نبی کی بیٹیاں، اور چادر دو ہم علی کی بیٹیاں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ وہ مشکل منظر تھا اور جسے امام سجاد برداشت نہیں کر پائے، ماتھا دیوار سے جا لگا اور رو کر کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور میں یہ منظر نہ دیکھتا، اور بے حیاؤں کے مجمع میں اور میری ماں چادر مانگ رہی ہے، اجرکم اللہ۔ ابھی یہ منظر بھی نہ بھولا کہ ایک شخص نے آ کر عجب تانا دیا، سن پاؤ گے عزادارو؟ وہ تانا کیا تھا؟ اے قیدی کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا مدینہ سے آیا ہو۔ اے قیدی تیرا محلہ کون سا ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم ہے۔ آواز آئی ہاشمی ہو کر روتا جا رہا ہے، ہاشمی ہو کر گردن جھکا کے چل رہا ہے۔ مولا کہتے کہنا کیا چاہتا ہے کہ تجھ سے پہلے بھی ایک ہاشمی آیا تھا اور جس کا نام مسلم ابن عقیل تھا، اور دندان زخمی تھے اور انہی گلیوں سے گزرا اور جسم زخموں سے چور تھا، لیکن ہائے وہ سینہ تان کے چلا، اور تو کہتا ہے کہ میں ہاشمی ہوں، اور گردن جھکا کے کیوں چل رہا ہے؟ اور چیخ بلند ہوئی میرے بیمار مولا کی، کہا سائل اور تو نے انصاف نہیں کیا، اور مسلم کا آنا اور تھا اور سجاد کا آنا اور ہے، اور جب مسلم آئے اور کوئی ماں ساتھ نہ تھی اور کوئی بہن ساتھ نہ تھی، اور ذرا مجھے دیکھ، اور کسی طرح میری ماں ہے اور کسی طرح میری بہن ہے اور کسی طرح میری بیٹیاں ہیں، اور رو رو کر کہہ رہی ہیں چادر دو ہم نبی کی نواسیاں، ہم زہرا کی لاڈلیاں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار